بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے گندا پور کا سوشل میڈیا کا لڑائی اور اسٹیبلشمنٹ کا کام پورا کر دیا۔ گندا پور نے جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور جو سوشل میڈیا پر جنگ چل رہی ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ میرا جا کر ویلاگ تھوڑا سا پیچھے جا کر سنیں، جس میں میں نے کہا تھا کہ KPK کی حکومت عمران خان کے خلاف بہت بڑی سازش کر رہی ہے۔ اب وہ میری بات کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ دیکھیے، عمران خان کی بہنوں کے بیٹوں کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس لیے کیا گیا تاکہ علیمہ خان پر کتے چھوڑے جا سکیں، گندا پور کو بھونکنے کا وقت مل سکے، اور گندا پور کے گروپ عمران خان کی فیملی پر بھونکیں اور کھول کر بھونکیں۔ اس کے بعد ایسے ہی ہوا، اسٹیبلشمنٹ کا پلان کامیاب ہوا اور گندا پور کے کتے علیمہ خان پر بھونکنے شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو سب سے گندی بھونکنا شروع ہوئی وہ جو مشال یوسفزئی ہے، علیم گندا پور کی مشہور، اس نے بھونکنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد شیروز المروت نے اور دیگر لوگوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ گندا پور سے سوال ہے کہ مرزا افریدی پر جو اس کے گھر جا کر گٹر سے پیشاب کھا کر آیا، اس کو نہ گرفتار کیا گیا، نہ اس پر کوئی مقدمہ کیا گیا، نہ اسے کوئی روک ٹوک کی گئی، لیکن مرزا افریدی کے گھر سے گٹر سے پیشاب کھانے کے لیے گندا پور کو اجازت تھی۔ لیکن KPK کے ممبر صوبائی اسمبلی عمران خان کے اڈیالہ جیل میں نہیں جاتے تو قوم تو سوال پوچھے گی۔ عمران خان صاحب نے جو حکم کہا تھا وہ گندا پور نہیں پورا مانے گا، تو اب گندا پور سے سوال تو کیا جائے، گندا پور کون ہوتا ہے کہ عمران خان کے حکم ماننے سے انکار کرے؟ اور مجھے افسوس ہے کہ صنم جاوید اور دیگر لوگ گندے پور جو گٹر کا پیشاب مرزا افریدی کے گھر سے کھا کر آئے اس کی سپورٹ کریں۔ یہ بہت بڑا افسوس ہے۔ اس بات میں کہوں گا کہ پنجاب کے لوگ تو ابھی جیلوں میں اپنا عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ جیسا شخص اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیسا عورت جیل میں قید ہے، لیکن علی محمد کو ضمانت مل گئی، شریال افریدی کو ضمانت مل گئی، شہزانہ گلزار کو ضمانت مل گئی، اور علیم گندا پور کو کچھ نہ کہا گیا، اور دیگر لوگوں کو کچھ نہ کہا گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کو کیوں ضمانت نہیں ملی؟ اس کے بعد چودھری اعجاز کو، محمود رشید کو، اور عمر سرفراز تو صرف 8 دن گورنر بنا، اس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ تو یہ لوگ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ تو KPK کے لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ، بھائی پنجاب میں ظلم اور بربریت سب سے زیادہ۔ مجھے یہ بتائیں، گندا پور مرزا افریدی کے گھر آ کر گٹر سے پیشاب کھا سکتا ہے، تو پنجاب کے لوگ کیوں نہیں تھے اس کے ساتھ تھے؟ تو گندا پور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک پر پہنچیں، لیکن وہ KPK ہاؤس پہنچ گیا، اور وہاں جو اس نے پیشاب چاٹا نون لیگ کا، وہ بات ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا جو بھی کچھ ہو آپ کو ڈی چوک پہنچے، وہاں بھی گندا پور نے بھاگ گیا تھا، اور بھاگنے میں سب سے اہم کردار گندا پور کا تھا، اور کارکن وہاں گولیاں کھاتے رہے اور وہیں ڈٹے رہے۔ آخر کارکنوں کو بھی وہاں سے جانا پڑا، کیونکہ جان سب کو پہلے۔ اس کے بعد جو 26 نومبر کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تو گندا پور جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو مرزا افریدی کے گھر سے گٹر سے پیشاب کھا کے آنے والا محسن نقوی کو ایسے ہنس کے ملتا ہے، جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں ابھی تو خون کے دھبے نہیں دھلے تھے اور گلے لگا رہا تھا دشمنوں کو، مثال اسی طرح تو محسن نقوی کو ایسے ملا تھا جیسے محسن نقوی اس کی بہن کا یار ہو، تو جس پر عمران خان صاحب نے بھی رد عمل دیا تھا۔ تو اب گندا پور سے سوال پوچھا جائے تو مجھے افسوس ہوا کہ صنم جاوید اب نے بھی ایسی گھٹیا حرکت کی جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور الدین کے جو سوال ہیں وہ پورے پاکستان قوم کے سوال ہیں، اور جو اس پہ گھٹیا کردار، اس پر سیبی کاظمی نے بڑا اچھا ایک ٹویٹ کیا۔ سیبی کاظمی لکھتے ہیں کہ لڑائی بند کرو، معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ تو وہ بات بھی سیبی کاظمی بھائی کی ٹھیک ہے، لیکن
اصل بات یہ ہے کہ علیمہ خان پر تنقید، گنڈا پور جیسا گھٹیا کردار اور گنڈا پور کی جو سوشل میڈیا گندا پور، اس پر ہارون رشید صاحب کا وہ تجزیہ مجھے یاد آ گیا۔ ہارون صاحب کہتے ہیں کہ جب اقتدار کا نشہ ہوتا ہے تو وہ شراب اور دوسرے نشوں سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بغض سے بھی زیادہ نشہ ہوتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کو اقتدار کا نشہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عمران خان مر جائے اور میں کسی طرح وزیر اعظم بن جاؤں۔ آپ لوگوں کو شہباز گل کا جو ویلاگ ہے جو عمران خان صاحب کی زندگی کا بنائے اور وہ بتائیں، اور وہ بہت ہی اچھا ہے اور اس پر ہی آپ لوگ سپورٹ کریں۔ گندا پور جو کام کر رہا ہے وہ آپ کو سب معلوم ہے کہ گندا پور نون لیگ کے بیہاف پر عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل نہیں ملنے جاتا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ ملٹری آپریشن بند کریں تو پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ بند کریں، دار کیوں نہیں پاس کرتے۔ تو صوبائی اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ بھی گھٹیا لوگ ہیں، وہ بھی عمران خان کے ساتھ دشمن، جو مرزا افریدی کے فارم ہاؤس پر جو صوبائی اسمبلی جا کر گٹر سے پیشاب کھا سکتے ہیں، وہ کردار منظور نہیں کر سکتے۔ جو مرزا افریدی کو لگتا ہے کہ ان کی بہنوں کا یار تھا، جو سب ان کو عوام نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عوام اور عمران خان کی رہائی کے لیے، لیکن یہ مرزا افریدی کے گٹر سے پیشاب کھا سکتے ہیں لیکن عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے۔ عمران خان صاحب کی بہنیں دھوپ میں کھڑی رہیں اور پولیس والے گھٹیا لوگ عمران خان کی بہن کے ساتھ جو بدتمیزی، اور جو عمران خان صاحب کی بہن پر انڈا پھینکا گیا، تو گنڈا پور کچھ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ پر تنقید کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سلمان اکرم راجہ کوئی سیاسی شخصیت نہیں ہے، وہ صرف وکیل ہے اور بہت اچھا وکیل ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں لیکن مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ کیا کرے؟ جب تک تنظیم نچلی سطح پر کام نہیں ہوگا تو سلمان اکرم راجہ نہیں کرے۔ مجھے بتائیں شیخ وقاص کہاں چھپا بیٹھا ہے؟ حماد اظہر، اسمی اقبال اور جو لاہور کے جو قید ہیں ان لوگوں کا معاملہ ہے، تو میں سلمان اکرم راجہ کو اس لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں سلمان اکرم راجہ پر تنقید کرتا ہوں تو قانونی معاملات پر تنقید کرتا ہوں، مجھے اس پر نہیں کہ وہ تاریخ لے کر عوام کو نکلنا ہوگا اور سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال سیلاب کی ہے، اس پر الگ ٹاپک بنیں گے کہ اللہ عام پاکستان اور پنجاب کے لوگوں کو جو سیلاب کی صورتحال ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو ہم پر نائل حکومت مسلط کی رکھی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان پر جو بھونکتے ہیں ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہم طیبہ راجہ، ختیجہ شاہ اور صنم جاوید اور اور خواتین ہیں، ان کی آپ سوال اٹھائیں لیکن کسی کی کردار کشی نہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو پورا موضوع ملے۔ شکریہ۔